تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. حقیقت یہ ہے کہ صدقات تو دراصل فقراء و مساکین کے لیے ہیں اور ان کے لیے ہیں جو مامور ہیں صدقات کو اکٹھے کرنے پر، یعنی جو زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہیں ان کو سیلریز اس سے دی جا سکتی ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، وفی الرقابی، اور گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور اللہ کے راستے میں اور مسافر نوازی پر خرچ کیے جا سکتے ہیں. فریضۃ من اللہ، یہ ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اس پر تمام مفکرین، محدثین اور مفسرین اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ یہ مدات جو ہیں یہ زکوٰۃ کی مدات ہیں. منہم الذین یؤذون النبی، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں. ویقولون ہوا اذن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ منافق جو بھی آتا تھا، جو بھی بہانہ بناتا تھا، آپ اسے قبول کر لیتے، اس پر آرگو نہیں کرتے تھے. تو وہ تنزن کہتے تھے کہ یہ تو میرے کان ہیں، سنتے ہیں اور آگے سے جواب نہیں دیتے. تو اس پر ڈانٹا جا رہا ہے. قل اذن خیر لکم، کہہ دو کہ وہ کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری بھلائی کو اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور یؤمن للمؤمنین، اور اعتماد کرتے ہیں مومنوں پر. ایمان کے بعد اگر با آئے، ایمان بھی، تو اس کے معنی ہے ایمان لانا، ٹو بلیو ان. اور اگر ایمان کے بعد لام آئے تو اس کا مطلب ہے ٹو بلیو. جیسے ہم ایک دوسرے میں بلیو می، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، اس کا مطلب ہے مجھ پر اعتماد کرو، میری بات کا یقین کرو. ورحمۃ للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے صلاح پر رحمت ہیں، منکم، تم میں سے، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیردوکم، وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے اللہ کی تاکہ تم کو راضی کر لیں. واللہ ورسولہ حق ان یردوہ، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں. ان کانوا مومنین، اگر مومن ہیں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو مقابلہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. ذالک الخزی العظیم، اور یہ بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، ڈر رہے ہیں یہ منافق اس بات سے کوئی ایسی صورت مسلمانوں پر نازل نہ ہو جائے جو باخبر کر دے انہیں، یعنی مسلمانوں کو، ان رازوں سے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہیں. قل استہزئوا، ان سے کہو کہ مذاق اڑاتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، یقیناً اللہ تعالیٰ ان باتوں کو کھول دے گا جن سے یہ ڈرتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو یقیناً کہیں گے کہ ہم تو بس ویسے ہی گپ شپ لگا رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تو ان سے کہنا کہ کیا تم مذاق اڑاتے ہو اللہ کا، اس کی آیات کا اور اس کے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم. لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے یہ حرکت کر کے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف بھی کر دیں تم میں سے ایک گروہ کو، نعذب طائفہ، تو ہم دوسرے گروہ کو سزا دیں گے، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم بعض من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں. یامرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور معروف سے بھلائی سے روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور صدقہ و خیرات سے اپنے ہاتھ روکتے ہیں. نسوا اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلایا.
فنسیہم، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں نظر انداز کرے گا. ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق ہی فاسق ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نارا جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، ہی حسبہم، یہی ان کا ٹھکانہ ہے، ولعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. کالذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، کانوا اشد منکم قوۃ، کہ وہ تھے زیادہ تم سے زور آور، اب اکثر اموالا و اولادا، تم سے زیادہ مالدار بھی تھے اور صاحب اولاد بھی تھے. یہ صاحب اولاد ہونا جو اس کو سمجھ لیجئے کہ کسی کی نرینہ اولاد ہو اور ڈھیر سارے بیٹے ہوں تو وہ پاورفل سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ تلوار، نیزے اور تیر کا زمانہ تھا، گولی کا زمانہ نہیں تھا. اب گولی پہلے جو ہے وہ بندوق آئی، پسٹل آیا، اور اب کلاشنکوف نے آ کر جو ہے یعنی ایک سیکنڈ کے اندر یعنی ملٹیپل فائر کا ہو جانا. اس میں کیا ہوا کہ مین پاور کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، جتنا آپ کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ایکوپمنٹ ہے اتنا آپ زیادہ جو ہے وہ نقصان دشمن کا کر سکتے ہیں. تو یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب ابھی سوفسٹیکیٹڈ ویپنز نہیں آئے تھے، اور جتنے ہاتھ ہیں اتنی ہی آپ کی طاقت ہے. وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِكُمْ، تو انہوں نے مزے لوٹ لیے اپنے حصے کے. فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، اور تم نے بھی مزے لوٹ لیے اپنے حصے کے. كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جیسے تم سے پہلوں نے مزے لوٹے تھے. بِخَلَاقِهِمْ، اپنے حصے کے. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی بحثوں میں پڑے ہوئے جیسے وہ پڑے ہوئے تھے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال بھی دنیا و آخرت میں ضائع ہوئے. واولئک هم الخاسرون، اور وہ بھی نقصان سے دوچار ہوئے. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان تک نہیں پہنچی خبریں ان سے پہلوں کی، یعنی قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کی. و قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفقات، اور قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور ان بستیوں کی جن کی جڑیں کاٹی گئی تھیں. اتتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس بھی ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر. فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تعالیٰ ان پر زیادتی کرنے والا نہیں تھا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر زیادتی کرنے والے تھے. والمومنون والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. ومساکن طیبۃ، اور نفیس قیام گاہیں. فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغوں میں. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی جو ملے گی انہیں وہ اس سے زیادہ بڑی شے ہے. ذالک هو الفوز العظیم، وہ ہے بڑی کامیابی. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی کرو. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا رہے ہیں. ولقد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر ادا کیا ہے. وکفروا بعد اسلامہم، اور انہیں اسلام لانے کے بعد وہ کفر میں چلے گئے ہیں. وہموا بما لم ینالوا، اور انہیں قصد کیا کچھ کرنے کا جو وہ کر نہ سکے. وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور انہوں نے نہیں بدلہ لیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے انہوں نے نہیں بدلہ لیا مگر اس چیز کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا ہے اپنے فضل سے، یعنی مال غنیمت میں سے ان کو حصے عطا کیے ہیں. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ توبہ کریں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ،
اور زمین پر نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار. منہم من عاہد اللہ، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے. لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، تو ہم لازماً اس میں سے صدقہ و خیرات کریں گے اور نیکوں میں شامل ہوں گے. فلما آتاہم من فضلہ، پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنے فضل میں سے دیا، بخلوا بہ، تو انہوں نے اس میں بخل کیا. وتولوا، وہ پھر گئے، وہم موردون، اور وہ تھے ہی وحد سے پھرنے والے. فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو ہم نے، تو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، جما دیا، سزا دی ان کو. کس شکل میں؟ کہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. الی یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے کہ جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں. بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی. وبما کانوا یکذبون، اور اس لیے کہ وہ جھوٹے تھے. یعنی جو انسان بنیادی جو اوصاف ہیں، جھوٹ اور ایفاء عہد، وہ اس میں کمزوری دکھاتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے اور وعدے کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے، تو اٹس مور لائکلی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نفاق کی بیماری پیدا کر دے گا، اور وہ بہت خطرناک بیماری ہے. فزیکلی انسان کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن روحانی بیماریوں میں شاید سب سے بڑی بیماری، جس کو قرآن مجید نے واضح الفاظ میں بالکل پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں مرض کہا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اللہ تعالیٰ چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ، وہ لوگ جو تانا زنی کرتے ہیں ان پر جو رضا و رغبت سے دیتے ہیں صدقات مومنوں میں، تانا زنی کرتے ہیں ان کو ان کے صدقات کے سلسلے میں. وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ، حالانکہ وہ نہیں پاتے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے سوائے اپنی مزدوری کے. ایک صحابی تھے، غزوہ تبوک کا سارا تبصرہ چل رہا ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ ریز فرمایا اور کہا کہ دل کھول کر، بہت بڑی مہم ہے، دل کھول کر مال لاؤ، یہی وہ موقع ہے کہ جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آدھی جائیداد لے کر حاضر ہوئے اور حضرت ابوبکر اپنا سب کچھ لے کر حاضر ہو گئے. ایک تو منافقوں کو ان پر غصہ آ رہا ہے کہ ایک تو یہ جو ابوبکر ہے نا، یہ ہر دفعہ بڑھ چڑھ کر جب وہ دیتا ہے ہمیں ننگا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا کہ ایک انصاری صحابی تھے، ان کے دل میں بڑی ایک ہوک اٹھی کہ اللہ کے رسول نے کبھی کبھار تو مانگا تھا، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک یہودی کے پاس گیا، اس کا کھجوروں کا باغ تھا، اور اس سے کہا کہ جی مجھے پیسے چاہیے تو مجھ سے کوئی مزدوری کرا لو. انہوں نے کہا چلو میرے باغ کو پانی دو. تو انہوں نے رات بھر پانی دیا باغ میں، اور صبح کے وقت اس یہودی نے ایک ٹوکرا کھجوروں کا مزدوری کے طور پر دیا. تو وہ ان کھجوروں میں سے آدھی گھر لے گئے اپنے بال بچوں کے ساتھ جو بھوکے تھے ان کے پاس لے گئے، اور آدھی ٹوکری جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے حاضر ہو گئے کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو یہی کچھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع مل چکی تھی کہ یہ شخص یہ کھجوریں کیسے ارن کر کے لایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ سارا ڈھیر لگا ہوا ہے مال کا، ان کھجوروں کو اس سارے کے اوپر پھیلا دو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا وزن جو ہے، ان کی ویلیو جو ہے اس سارے مال سے زیادہ ہے. انکریجمنٹ اپنے صحابی کی. تو اس پر کسی منافق نے فکرہ چست کیا، ہاں جی ان کھجوروں کے بغیر تو تبوک کی مہم سری نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے وہ، یعنی ان پر طنز کرنا، الزام لگانا. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، کہ جو نہیں دیتے، نہیں پاتے دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے اپنی مزدوری کے. فیسخرون منہم، اور یہ ان پر ہنستے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ ان پر ہنستا ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. استغفر لہم، اے نبی. اب وہ خود تو توبہ نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ کلمہ گو تھے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے مغفرت کی دعا پیش کرتے رہتے تھے. فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، تم آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا بالکل نہ مانگیں. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اور آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے
نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، خوش ہو گئے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے اپنے گھر بیٹھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر۔ وَكَرِهُوا يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور انہیں ناپسند کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ وَقَالُوا، اور ایک دوسرے سے کہا، لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، مت نکلنا سخت گرمی میں، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ حرارت والی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش کہ ان کی سمجھ میں آ جائے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو انہیں ہنسنا کم چاہیے، وَيَبْكُوا كَثِيرًا، اور رونا زیادہ چاہیے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بدلے میں اس کے جو یہ انہوں نے کمائی کی ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر اگر واپس جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقوں کے کسی گروہ کے پاس، تو یہ آپ سے اجازت طلب کریں گے للخروج، جہاد کے لیے نکلنے کی، آئندہ کبھی۔ قُلْ فَلَن تُخْرِجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، تو آپ ان سے کہنا کہ تم کبھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے اور کبھی تم میرے ساتھ جنگ نہیں کرو گے۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ اول مرتن، پہلی مرتبہ تم گھر بیٹھنے پر خوش ہوئے تھے، فَقَعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ لَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرنا۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور اسی حال میں مرے ہیں فرمان تھے۔ اس میں بیک گراؤنڈ میں واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو سب سے بڑا منافق تھا اور اس نے کیا کیا نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا بیٹا وہ پکا مسلمان تھا۔ جب اس کا باپ فوت ہو گیا تو اس نے آ کر اپنے باپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کی درخواست فرمائی، اور ساتھ ہی کہا کہ آپ اگر اپنا کرتا ارشاد عنایت فرما دیں تو شاید یہ میرے باپ کے لیے مغفرت کا باعث بن جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی عطا کر دیا۔ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یعنی اپنی آواز بلند کی کہ اللہ کے رسول آپ ایسا نہ کریں، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کرتا اسے کسی کام نہیں آئے گا، اور میری دعا بھی اس کے کسی کام میں نہیں آئے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں میں ان کو نہیں بخشوں گا، لیکن میں تو اپنے ساتھی کی دلجوئی کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کل آپ کو نوٹ کرایا تھا نا کہ مولانا شبلی نے 18 مقامات گنے ہیں جہاں حضرت عمر کی رائے پہلے سامنے آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تائید بعد میں ہوئی، تو یہ بھی ایک موقع ہے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا وَأَوْلَادُهُمْ، اور اے نبی آپ کو امپریس نہ کریں ان کے مال اور ان کی اولادیں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں اس پراپرٹی کے ذریعے سے دنیا میں انہیں عذاب دے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، اور وہ حالت کفر میں مریں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب نازل ہوتی ہے کوئی صورت اس مضمون کی کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استاذنک اولو الطول منہم، تو رخصت طلب کرتے ہیں ان میں سے صاحب ثروت لوگ آپ سے، وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین، کہ آپ ہمیں تو ایکسکیوز کر دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گھر پر۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس پر راضی ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جیسے ہمارے ہاں کسی زمانے تک یہ محاورہ ہوتا چوڑیاں پہننا، یہ کیا تھا، ایک بڑی گالی سمجھی جاتی تھی مرد کے لیے کہ وہ زنانی بن گیا، عورت بن گیا۔ اب تو خیر وہ بات نہیں رہی، بہت تبدیلی آ چکی ہے۔ تو رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، کہ وہ راضی ہوئے اس پر کہ وہ عورتوں کے ساتھ چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھ جائیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے پس وہ کبھی نہیں سمجھیں گے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه، حقیقت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ واولئک لہم الخیرات، تو ان کے لیے تمام بھلائیاں ہیں۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تیار کر رکھی ہے اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں
جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ وجعل معذرون من الاعراب، اور آئے بہانے بنانے والے کچھ بدو لی یوزن لہم، کہ ان کو اجازت دی جائے، وقاد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور انہوں نے جھوٹا وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو عنقریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا دردناک عذاب ان میں سے۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، فرمایا نہیں ہے ضعیفوں پر، نہ ہی بیماروں پر، نہ ان لوگوں پر کہ نہیں پاتے زیادہ راہ کچھ حرج، بشرطے کہ وہ خیر خواہ رہیں اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما علی المحسنین من سبیل، اور احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گرفت ہے جو آپ کے پاس آئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لتحملہم، کہ آپ انہیں سواری پرووائڈ کر دیں، قلتا، آپ نے فرمایا، لا اجد ما احملکم علیہ، میں کوئی سواری نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع، تو وہ آپ کے پاس سے چلے گئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ یجدوا ما ینفقون، کہ وہ نہیں پاتے کہ جو وہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں، یعنی غریب آدمی ہے، سفر بہت طویل ہے، پیدل جانے کا سفر تو نہیں ہے، سواری تو لازم ہے۔ تو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول ہم تیار ہیں، ہمیں آپ سواری پرووائڈ کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی کہ میں کوئی سواری نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کروں، تو وہ روتے ہوئے آپ کے پاس سے گئے، تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یستاذنونک وہم اغنیاء، ہاں الزام ان پر ہے کہ جو آپ سے اجازت طلب کر رہے تھے جبکہ وہ غنی تھے، رضوا بان یکونوا مع الخوالف، اور پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہنا انہوں نے پسند کیا۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا، فہم لا یعلمون، پس وہ نہیں جانیں گے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم، جب آپ واپس جائیں گے تو وہ آپ کے سامنے بہانے بنائیں گے۔ قل لا تعتذروا، کہنا کہ بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، میں تم پر اعتبار نہیں کروں گا کبھی بھی، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے بارے میں مطلع کر دیا ہے۔ وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول تمہیں جانچتے رہیں گے آئندہ۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف کہ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والی ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا حرکتیں کرتے رہے ہو۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، یہ ضرور قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم لوٹ کر ان کے پاس جاؤ گے، تاکہ تم ان سے درگزر کرو۔ فاعرض عنہم، تو ان سے درگزر کرنا، منہ پھیر لینا، انہم رجس، یقیناً وہ ناپاک ہیں، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ ان کی ہوئی کمائیوں کا۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فإن ترضوا عنہم، اگر وہ تم سے راضی ہو جائیں، فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے راضی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، بدو بہت سخت ہیں کفر اور نفاق میں، اور اسی قابل ہیں کہ نہ جانے حدود ان احکام کی جو نازل فرمائے ہیں اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، اور کچھ بدو ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان تصور کرتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار کر رہے ہیں تمہارے حق میں گردش زمانہ کے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر پڑے گی گردش بری۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بدوؤں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرَبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وصلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا۔ الا انہا قربۃ لہم، ہاں ان کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے ان کے خرچ کیے ہوئے مال۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، القریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم
بذكر الله